اللہ تعالیٰ تو ایک بار معاف کر دیتے ہیں، اور استغفار کرتے ہوئے کہا کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ بار بار استغفار حدیث میں آتا ہے، میں کم سے کم 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے، تو پیغمبر پہ سے تو کوئی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، تو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ باقی یہ صحیح ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کرو تو ایک ہی دفعہ میں سب معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، فجر کی 2 سنتیں کیا تیزی سے پڑھنی چاہیے؟ نہیں، آرام سے پڑھنی چاہیے، البتہ مختصر پڑھنی چاہیے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں بہت مختصر پڑھا کرتے تھے۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ فجر کے 2 فرض لمبے ہوتے ہیں، جیسے رمضان سے بالکل پہلے روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے تاکہ رمضان میں روزے کی طاقت کم نہ ہو جائے، تو ایسے ہی فجر سے پہلے 2 رکعتیں مختصر، کیونکہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ لمبی، اس میں پھر خشوع خضوع نہیں ہوگا، تو فجر کی 2 سنتوں میں اتنی مختصر ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمیں لگتا تھا کہ شاید سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بھی ملائی ہے کہ نہیں ملائی ہے، اتنی مختصر۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور اگلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، تو اتنی مختصر ہونی چاہیے۔ ایک میں اپنے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ کر لوں، میں نے کچھ سندھ کی فضیلت میں ایک حدیث سنائی تھی کہ جاء رجل من السندی الی عائشہ رضی اللہ عنہا، سندھ سے ایک شخص آیا حضرت عائشہ کے پاس علاج کے لیے، اور میں نے کہا یہ بخاری کی حدیث ہے، تو بخاری کی نہیں، موطا امام مالک کی ہے، لیکن صحیح حدیث ہے۔ تو اس پہ ایک صاحب نے، ہے تو وہ اہل حدیث، لیکن میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلکی بغض نکالا ہے، اتنا ریکارڈ لگایا کہ کہاں ہے یہ حدیث بخاری میں۔ بھائی غلطی ہو گئی ریفرنس دینے میں، ایک بیان کے دوران انسان بات کر رہا ہوتا ہے، تو موطا میں ہے صحیح حدیث، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی مجھ سے یہ کہ جاء رجل من السندھ کے بجائے ہے جاء رجل سندی، سندھی آدمی آیا، تو کیا ہو گیا؟ میں نے جاء رجل من السندھ کہہ دیا، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سندھی آیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے، اور میں نے کہہ دیا سندھ سے ایک شخص آیا، تو کیا اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی مسٹیک کر دی کہ جیسے پورا ایک میرا خلاف کلپ بنا کے ڈال دیا، دیکھو ان کو حدیثوں کا نہیں پتا۔ حالانکہ جاء رجل من السندھ جب کہا جائے نا، سندھ سے ایک شخص آیا، تو ہو سکتا ہے آیا سندھ سے ہو پنجاب کا نا، کیونکہ میں نے اس حدیث سے سندھ کی فضیلت کو ثابت کیا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ یار ہمارے سندھ کا تذکرہ بھی الحمدللہ حدیث میں ملتا ہے، اور علاج کرنے کس کا علاج کرنے گیا ہے؟ سیدہ عائشہ کا، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اس پہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جاء رجل من السندھ، تو انہوں نے مذاق اڑایا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے جاء رجل من السندھ، تو یہ نہیں ہے، لیکن الفاظ اصل میں کیا ہیں؟ جاء رجل سندھی یا جاء سندھی، ایک سندھی آیا، تو یہ تو اور مضبوط الفاظ ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ سندھ سے آیا تو ہو سکتا ہے پنجاب کا ہو، آیا کہاں سے ہو؟ سندھ سے، لیکن جب کہہ دیا سندھی آیا تو یہ تو اور فضیلت کی بات ہو گئی، بھائی سندھ میں رہنے والا تھا پکا ڈکا۔ تو اس دور میں بھی سندھ تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور سیدہ عائشہ کا علاج کرنے کے لیے کہاں سے آیا تھا بندہ؟ سندھی آیا تھا، سندھ سے بھی نہیں، سندھی آیا تھا، الفاظ یہ ہیں کہ سندھی آیا، تو یہ فضیلت ہے۔ تو اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ سندھ کی فضیلت کیوں سنا دی، تو میرے اوپر طنز کرنا شروع کر دیے کہ یہ تو بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ ابے تو پورا تو بتانا کہ ہے کہاں، بخاری میں نہیں ہے تو بول دے موطا میں ہے، اور یہ بھی تو بتا دے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے تو دوسرا الفاظ ہے۔ اچھا ہاں سوری، اس نے تو الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے یہ الفاظ گڑے ہیں، ہاں یہ انڈا موڑ کی حدیث ہے، تو بیچارے کو حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور وہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور صحیح حدیث ہے، اور سندھ سے آنے کے بجائے اس میں الفاظ کیا ہے؟ ایک سندھی آیا، تو اور نیچے اس کو کمنٹس لوگوں نے لکھا مفتی صاحب کا پروگرام تو بڑھ گیا، مفتی صاحب تو مقلد ہے، مفتی صاحب تو بیٹھے بیٹھے ممبر پہ پھینکتا رہتا ہے۔ تو پھینک خود رہا ہے میرے بھائی، تجھے کوئی سندھ سے ویسے کوئی تیرے سندھ سے کوئی تکلیف ہے تو ہم کو سندھ گورنمنٹ کی تھوڑی تعریف کر رہے ہیں اور کیا؟ سندھ گورنمنٹ الگ چیز ہے، سندھ الگ، سندھ کی ایک تہذیب ہے، سندھی قوم کی بھی ایک تہذیب ہے بھائی۔ جتنی لوکل زبانیں اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں، سندھی کے علاوہ کوئی زبان نہیں لکھی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہسٹری ہے بھائی، اس میں علم تھا، شاعری تھی، علم تھا، جس زبان میں علم اور نالج ہو تو وہ ریٹن فارم میں آ جاتی ہے۔ لیکن سندھ کے تو جو حکمران ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سندھ کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، لیکن جو اکثریت کا حال ہے انہوں نے بیڑا، ورنہ سندھ کی تو جو ثقافت اور سندھ کی تاریخ، بھائی اسلام کی انٹری اس علاقے میں کہاں سے ہوئی ہے؟ سندھ سے ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو فضائل سنا دیا، اس کو پتہ نہیں وہ بیچارے کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، حالانکہ خود بھی سندھ میں ہی رہتا ہے۔
اچھا میرے بھائی فرینڈ، موت سے لے کر جنت یا جہنم تک جانے پر ایک سیریز بنا دیں کہ ان کے درمیان کون کون سے مراحل ہوں گے. یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک پوری ڈاکومنٹری بناؤں موت سے لے کے جہنم یا جنت تک جانے کا. تو ڈاکومنٹری نہیں، یعنی ان کا مسئلہ بنائیں گے انشاءاللہ، یعنی بتائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بار انٹرویو لے لیں اور ایک بار ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میرے جیسا چھوٹا آدمی، ان کی پوڈ کاسٹ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں نے کیا، پھر پتہ نہیں وہ مصروف بہت زیادہ ہے، وہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم دے پائیں کہ نہ دے پائیں. تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بڑے تک رسائی. میں تو ابھی 3-4 مہینے پہلے حضرت سے ملاقات کا ٹائم لیا، بڑی مشکل سے ٹائم لیا، گئے ملاقات کی، 2-4 نصیحتیں لیں اور پتلی گلی سے واپس آ گئے. تو بس اتنا بھی کافی ہے ہم جیسے نالائقوں کے لیے. مفتی صاحب میرا ایک ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، اس پر آپ کے بیان. اچھا، لوگ آج کل جامع الرشید کو حضرت مفتی تقی صاحب کے اپوزٹ بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. جامع الرشید میں میرے بخاری کے استاذ جو تھے نا، وہ حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہیں. تو حضرت مفتی تقی صاحب کو بلا وجہ جو ہے نا مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامع الرشید مفتی تقی صاحب کے خلاف بنا کے پیش کیا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کہا کہ ہمارا کام ڈاکٹر انجینئر بنانا نہیں ہے، وہ لبرل لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس دنیاوی تعلیم دیں اور یہ سب کچھ کریں. جامع الرشید کا ویژن بالکل الگ ہے. ان کا مطلب یہ نہیں ہے جامع الرشید ہم ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ اتنی دنیاوی تعلیم دیں گے کہ تاکہ مذہبی شعبوں میں ہی یہ سرکاری اداروں میں جا سکیں. تو یہ ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ یوں کہا جائے کہ جامع الرشید نے الگ فرقہ بنا لیا یا وہ اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہیں. جامع الرشید کا دماغ نہیں خراب ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اپنے اکابر جو ہمارے ہی باپ دادے ہیں تو ان سے الگ کوئی فرقہ بنا لیں یا کوئی الگ جماعت بنا لیں. باقی بورڈ الگ بنانا یہ یونیورسٹیوں میں تو کامن ہے، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، بورڈ الگ بنا لیا. اور جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود مفتی تقی صاحب سے کتنا اختلاف کرتے ہیں. بینکنگ کے مسئلہ جب اٹھا تھا جامع الرشید نے تو حضرت مفتی تقی صاحب کا ساتھ دیا تھا، اور جن کو مفتی تقی صاحب کی رائے پر اعتراض تھا انہوں نے تو اتنے طنز مارے تھے، اتنے طنز. وہ خود تو جب ان کی رائے کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو وہ اکابر کا سب احترام ایک دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. تو جامع الرشید نے تو آج تک کبھی حضرت کے بارے میں ایک لفظ کوئی منفی زبان سے، اور نکال بھی نہیں سکتے، کیوں نکالیں بھائی، ہے بھی نہیں کوئی منفی بات. تو اس لیے یہ جو اس طرح علماء دیوبند کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں نا، 2 دھڑے بنانے کی، تو یہ غلط ہے. بڑوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نیچے کے ٹچے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرا ایک ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ کے بیان اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اس پر آپ کے ایڈمن سے بات کروں، لیکن جواب نہیں دے رہا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا. ایڈمن ہی ہے بھائی ان چیزوں میں انتظامی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا. جب کسی کے حوالے کام کیا ہوا ہے تو پھر وہی فیصلہ کرے گا. ادارے علاقے سب اسی طرح سے تباہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اختیارات دے دیے، پھر آپ اس کے اختیارات میں گھستے رہو. اس کو پتا ہوتا ہے کس کو. ٹویٹر پہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے، میرا خیال ہے ٹویٹر تو یہاں بند ہو گیا نا. اچھا، میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، انسٹاگرام پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو انسٹاگرام پہ جتنی ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہیں وہ خود اپنے اپنے چینلوں سے ڈال رہے ہیں، میرے نام سے بھی بنائے ہوئے انہوں نے. مودی صاحب میں اور میرے ساتھ ایک دوسرے سے محمود عباس سے اور ہو چکا، میرے خیال ان سے ملاقات ہو چکی ہے. محمود عباس سے کوئی آیا ہے؟ آپ آئے؟ چلیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا، تھوڑی دیر ہی بیٹھیے، خود ہی چلے جائیے گا، مجھے بھگاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. محمود عباس ہمارے ایک سابق کرکٹر ہیں، وہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح صرف کرکٹ میچ دیکھنے سے آپ کھلاڑی نہیں بن سکتے، اسی طرح صرف یوٹیوب پر بیان سننے سے آپ دیندار نہیں بن سکتے، نیک ماحول میں آنا پڑے گا. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس سے موٹیویشن تو ملتی ہے یوٹیوب پہ بیان سننے سے. یہ مطلب نہیں کہ یوٹیوب پہ بیان سننا ہی چھوڑ دیں، گانے سنا کریں پھر بیٹھ کے. تو پراپر وے میں جب تک کسی سے انسان بیعت نہیں ہو جاتا، اصلاحی تعلق قائم نہیں کرتا، اس کی مجلسیں مسلسل اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ آپ کے عیب آپ کو آپ کے منہ پہ نہیں بتاتا، اس وقت تک صحیح طرح سے اصلاح نہیں ہوتی. اب دیکھو ہمیں ٹریننگ کروائی نا، ادھر بریانی کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، ہم ادھر بیٹھ کے کیا کھا رہے ہیں؟ دال کھا رہے ہیں. تو بتایا گیا کہ بھائی وہاں نوالا آپ نے نہیں لینا، لالچ بھی نہیں دل میں آنی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو خانقاہوں میں الٹا ہو رہا ہے، بعض دفعہ ایسے فری پھوکڑ کے مرغے پھوڑتا ہے نا آدمی کہ وہ اتنی موٹی گردن ہو جاتی ہے اس کی. سب خانقاہوں کی بات نہیں کر رہا ہے، جو بدعتی لوگ ہیں. تو تربیت بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے.
اور دوسرا راستہ تبلیغی جماعت کا ہے، اس میں جاؤ، ٹائم لگاؤ، قربانی دو اللہ کے لیے. تبلیغ میں نکلنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی. حضرت دین کی دعوت تو موقع محل دے کر کرنی چاہیے، لیکن تبلیغ والے گشت کرتے ہیں لوگوں کے گھر پہ جا کے. کوئی اس وقت کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شرما شرمی میں آ جاتے ہیں. بعض لوگ تو منائی کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. تبلیغ والے کوئی پولیس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں بھی آنا چاہ رہے تو آ جاؤ. وہ بیچارے ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ بھائی دین کے لیے جماعت آئی ہے، آپ کوئی بھی ٹوپی ان کو کرا دیں، وہ ٹوپی پہن کے نکل جاتے ہیں. کسی پہ بوجھ کبھی بھی نہیں بنتے. کتنی دفعہ میں نے تو اپنا واقعہ بتاتا ہوں، ہم گشت پہ جا رہے تھے، ایک صاحب ہمارے سامنے مین گیٹ سے گھسے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بیل بجائی، بچہ آیا، کہنے لگا، ہم نے کہا وہ آپ والد صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہے. ہم نے کہا وہ بڑی لمبی پھینکی ہے یار. تو ہمارے امیر صاحب نے ہمیں کہا نہیں بھائی جھوٹ نہیں، بدگمانی کی اجازت نہیں. ہو سکتا ہے آئے ہوں اور ایک آدھا کپ پانی پی کے، یا ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی گھر میں گھستا ہے پانی پیا اور پچھلے گیٹ سے نکل گیا، ہو سکتا ہے پیچھے گلی ہو، حالانکہ وہاں پیچھے بھی کوئی گلی نہیں ہے، لیکن بہرحال پیچھے پتلی گلی ہو، وہاں سے نکل گئے ہو. تو مجھے بڑا اچھا، اب یہ ہے تربیت. دیکھو ایسے موقع پہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جو شریعت کہتی ہے نا بدگمانی مت کرو، یہ ہے اس کا موقع. تو کتنا پرانا واقعہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ اب کبھی بھی میرے سامنے ایسا کیس آئے گا تو میں کوشش کروں گا نا کہ یار اچھا محمل تلاش کرو، بھائی ہو سکتا ہے ایسے ہو گیا ہو. تو واقعی دین جب تک کسی دیندار کی صحبت نہ اٹھائی جائے، اس کے ساتھ ٹائم نہ گزارا جائے، دین نہیں آتا میرے بھائی، صرف باتوں سے نہیں آتا. تو اس لیے تبلیغ والے کوئی زبردستی کچھ نہیں کرتے. آپ جاؤ، آپ بولے نہیں آ رہا میں، جاؤ، نکل جاتے ہیں وہاں سے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بوجھ نہیں بنتا، یہ پکڑ لیں. باقی تھوڑے بہت مروت تو شرم تو ہوتی ہے، وہ تو ہونی بھی چاہیے نا، اس کو بھی تو شرم آنی چاہیے. 15 آدمی تمہارے گھر میں آئے ہیں، وہ کون سا پسٹل رکھ لیں، اللہ رسول کی چند سیکنڈ کی بات کریں گے تو سن لیں تجھے بھی اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے. وہ اتنی بات کرتے ہیں بھائی دین ہمارے اندر، ہماری ساری دنیا کے اندر محنت سے آ گیا، اس مجلس میں بات ہوئی، تھوڑی دیر سن لو یار، تمہیں بھی اتنی نفرت. یہ تو نوح علیہ السلام والا کام ہو گیا. نوح علیہ السلام قوم کے پاس جاتے تھے، وہ انگلیاں ٹھوستے تھے، ہم سنیں گے ہی نہیں. یہ وہی بات ہو گئی. ادھر گھنٹہ بیٹھ کے 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے غیبتوں میں ٹائم ضائع کر رہا ہے. 24 گھنٹے میں 2 باتیں کوئی ڈھنگ کی سننے کو ملی ہیں، اور اس میں کہہ رہے میری طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہے. کورنگی سے آئے ہیں ملاقات کے لیے. کورنگی سے کون آئے؟ بڑی ہو گئی. السلام علیکم. اچھا میرے بھائی، اگر عورت کا جاب کرنا غلط ہے تو پھر ام المومنین حضرت خدیجہ بھی تو کافی کماتی تھیں، کاروبار تھا ان کا، مردوں سے بات چیت بھی کرتی تھی. عورت کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا غلط ہے، ضرورت ہو تو وہ بھی جائز ہے. تو اگر جاب کی ضرورت ہے تو پھر مجبوری ہے بھائی. باقی حضرت خدیجہ جس طرح کاروبار کرتی تھیں، اس طرح تو ہم خواتین کو کہتے ہیں 100 دفعہ کرو کاروبار، 100 دفعہ کرو. گھر کے ہمیں کاروبار سے نفرت نہیں ہے، خواتین کا گھر سے نکلنے سے، بلا ضرورت نکلنے سے نفرت ہے ہمیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں قرن فی بیوتکن، یہ گھروں میں قرار پکڑو، تاکہ گھر بھی تو آباد ہوں، گھر بھی تو آباد ہوں. کیونکہ اگر عورت بھی گھر سے باہر، مرد بھی گھر سے باہر، تو گھر کیا ہوا پھر؟ وہ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں دونوں؟ وہ تو ہوٹل ہو گیا. بچے کون پیدا کرے گا؟ بچے پالے گا کون؟ شوہر کی خدمت کون کرے گا؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں ماسی رکھے، یعنی میڈ رکھے، وہ آئے گی گھر میں خدمت کر لے گی، وہ سب کچھ کرے گی، تو وہ بھی تو عورت ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نکل گئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ میاں پھر وہ کہیں اور جا رہا ہے، تو سب گھر سے ہی باہر ہو گئے. تو یہ بیریا ٹاؤن اور یہ نازم آباد یہ سب اڑا دو میرے بھائی، ختم کر دو اس کو. اس کی جگہ ہوٹل ہونے چاہیے پھر، کہ کرائے پہ رات کو منجی لے لیا کرو، بس اتنا بھی کافی ہے. غریب آدمی منجی لے لے، کینٹ اسٹیشن پہ ملتی ہے، پتہ نہیں کتنے روپے کرایہ چل رہا ہے، لوگ بتاتے ہیں 20-25 روپے میں ایک منجی مل جاتی ہے رات گزارنے کی، 100 روپے میں مل جائے گی. اور مالدار لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اچھی جگہ لے لیں. تو یہ اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے کچھ گھر میں ہونے چاہیے، گھر آباد کریں. وہ گھر میں سلیقہ، صفائی، بچوں کی تربیت، مرد گھر سے باہر کما کے لائے گا. انگریزوں نے اس سسٹم کو کیا کر دیا؟ برباد. تو اس لیے خواتین کا بلا ضرورت جاب کرنا پسندیدہ نہیں ہے. باقی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مالدار تھیں، تو وہ تو انویسٹ کرتی تھیں مزاربت پہ، تو مزاربت کا پیسہ آتا تھا ان کے پاس. تو اگر کوئی بزنس ہے تو اس میں مرد سے بات بھی کی جا سکتی ہے. حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اس لیے کیا کہ بھائی کسی اور مرد سے بجائے اس کے کہ پیسوں کے معاملات میں میرا ریلیشن ہو، تو میں اپنے شوہر ہی کو پیسے کیوں نہ دوں؟ ایماندار بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، تو یہ صحیح طرح سے کما کے بھی دیں گے اور محرم بھی ہیں. تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر کو اسی بیس پہ قبول کیا تھا.
تو اگر کسی خاتون کو کوئی نیک شوہر مل رہا ہے کہ خاتون 1 کروڑ روپے اس کو پکڑائیں اور وہ پھر پورا حساب و کتاب کر کے ملکوں میں جائے اور جو پروفٹ کا 50% بیگم کو دے اور 50% خود رکھے، سبحان اللہ۔ آج کل جو مارکیٹ میں شوہر آ رہے ہیں، جب خاتون اس کو 1 کروڑ روپے دے گی، اس کے بعد سے بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، اور پھر 1 کروڑ مزید لے گا، پھر اور مزید لے گا۔ اس لیے بھائی ابھی آرام سے گھر بیٹھو، جتنا اللہ نے دیا ہے، تو تم 1 کروڑ لاؤ گی کہاں سے؟ صحیح ہے۔ اچھا میرے بھائی، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مفتی صاحب لوگوں کو ترغیب کیوں نہیں دیتے کہ پاکستان چھوڑ کے جائیں ان حالات میں؟ آپ پلیز لوگوں کو سمجھائیں۔ میں نے کہا دیکھو، جو مالدار ہے اس کو پاکستان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں عیاشی کر رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ چھوڑ کے اس کے جائے گا کیسے؟ وہ جہاز کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ ویزا کون دے گا اس کو؟ امریکہ کینیڈا غریبوں کو ویزا نہیں دیتے، خوب سمجھ لو۔ سب سے پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں وہ، یا یہ کہ انویٹیشن بہت پاورفل ہو، جیسے علماء غریب ہو کے بھی ان کو ویزا مل جاتا ہے کیونکہ انویٹیشن بہت پاورفل ہوتی ہے، تو کسی غریب کو اتنی پاورفل انویٹیشن کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے یہ بیکار قسم کی بات ہے، اور جس نے جانا ہوتا ہے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی جائے گا، وہ ویسے ہی نکل لیتا ہے۔ لیکن میں نے یہاں لوگوں کو حلفیہ بول سکتا ہوں زیادہ خوش دیکھا ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے جنہوں نے یہ سولر پلیٹوں میں تعاون کیا نا، پیسے دیے، تو انہوں نے مجھے خود بتایا سب بچوں کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے، ان کے سب بچوں کے پاس، رہتے سب یہیں ہیں کراچی میں، اچھے پوش ایریا میں رہتے ہیں، اچھے علاقے میں۔ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ سوشل لائف تو ہے ہی نہیں بھائی وہاں پہ۔ کہہ رہے ہیں یہاں ایک باؤنڈری وال ہے ہماری کالونی کی، یہ جو ہے نا آپ کے کارساز کے قریب، نہیں بڑی اچھے اچھے ریزیڈینشل ایریاز ہیں، یہاں ہم رہتے ہیں، تو یہاں سلام دعا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، ایک ریلیشن بنا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم امریکہ میں پاگل ہیں ہم، یعنی وہاں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، پڑوسی کو نہیں جانتا، ہر آدمی اپنے کمانے میں لگا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جس بچے کو بھی گرین کارڈ ملتا ہے نا، 1 سیکنڈ نہیں ٹھہرتا، وہ جس دن گرین کارڈ ملا فوراً ادھر آ جاتا ہے۔ تو سوشل لائف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اپنی مدر لینگویج میں بات کرتے ہوئے، ایک ہمارے دوست ہیں، انگلش تو آج کل سب کو آ گئی ہے، کہہ رہے ہیں میں نے انگریز سے شادی کی ہے، تو مجھے آئے میرے پاس کہ یار کوئی میری یہاں لوکل سے شادی کرا دو، میں پھنس گیا ہوں شادی کر کے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار انگلش بہرحال مدرز لینگویج نہیں ہے ہماری۔ کہہ رہے جو آدمی اپنی مدر لینگویج میں جس طرح بے تکلف ہو کے گپ شپ لگاتا ہے، وہ دوسرے کی زبان میں نہیں ہو سکتا، وہ کہ نہیں ہو سکتا وہ۔ تو میں نے کہا پھر اب وہ چھوڑے گی تمہیں، وہ انگلش میں مارے گی تمہیں انگلش میں مارے گی وہ تو اردو میں تو مار کھا لیتا ہے آدمی، انگلش میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان جس طرح اپنے کلچر سے مانوس ہوتا ہے، اس میں آزاد ہوتا ہے، اس کو اپنے شہر کا، ہم کراچی میں اتنے عرصہ رہے ہیں، اب ہم کراچی چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا بھائی۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں کا ایک W11 کا ہمیں پتہ ہے، علاقوں کا ہمیں پتہ ہے، کس علاقے میں گٹر میں ڈھکن ہے، کس میں گٹر میں ڈھکن نہیں ہے، کس علاقے کے لوگ کیسے ہیں، کون سی بریانی کہاں ملے گی، سوراب گوٹ میں بھینس کی بوٹیاں ہیں کہ دمبے کی بوٹیاں ہیں، سب کیا ہے ہمیں۔ آصف اسکوائر کا الگ ماحول ہے، پٹیل پاڑا کا الگ ماحول ہے، ڈیفینس کا الگ ماحول ہے، کلفٹن کا الگ ماحول ہے، سوسائٹی کا الگ ماحول ہے، ناظم آباد گلشن اقبال الگ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، اورنگی ٹاؤن الگ ٹائپ کا ہے، بنارس کے اپنا الگ کلچر ہے۔ تو یہ سب کچھ اب ایک جگہ آدمی قرار پکڑ لیتا ہے، ٹک لیتا ہے، اس کے بعد وہ ٹاٹا کر کے وہاں سے چلا جائے نئے سرے سے زندگی، یہ اپنا کلچر نہیں بھائی، یہ بہت ٹینشن والا کام ہے۔ پھر بھی دفعہ ہونا ہے تو بھاگ جاؤ، دفعہ ہو یہاں سے۔ پاکستان کو برا نہیں کہو، لیکن کیا بھکاری کو پیسے دیتے ہوئے ہم نے، اور اگر وہ نوٹ خراب ہو اور آگے، ہاں کوئی ویژنری لوگ ہیں وہ باہر جا کے آباد ہو، جیسے بہت سے علماء گئے، انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے امریکہ میں ہی سیٹل ہو گئے جا کے۔ تبلیغ والوں نے بعض لوگوں کو آسٹریلیا میں سیٹل کر دیا، انہوں نے کہا آپ یہیں رہو کیونکہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی یا کوئی بے روزگار ہے، جاب ہی نہیں مل رہی، پھر ظاہر ہے باہر جائے جاب کرے، پھر روٹی ہوگی تو کلچر تو بعد میں ہے نا، پہلے کیا ہے روٹی تو وانی خالی کلچر لے کے گھومتا رہے گا کیا پیسہ ہی نہیں ہوں گے، مجبوری ہو تو پھر تو بھائی ٹھیک ہے، یا جان کو خطرہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی جان کو واقعی خطرہ ہوتا ہے تو پھر تو مجبور ہے وہ بیچارے زندگی بچانے کے لیے اسائلم لیتے ہیں، امریکہ کینیڈا کا، کچھ اکثر تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس میں نے وہاں بہت لوگ دیکھے، مذہبی اسکالر بھی دیکھیں، کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے، جھوٹ کیس دائل کر کے، کتنا یار تم لوگوں کو سچ کی ترغیب دیتے ہو اور خود جھوٹے کیس داخل کر کے تم یہاں پہ اسائلم لے رہے ہو۔ ہمیں تو جب ضرورت تھی تو بھی نہیں ہم نے لیا، ابھی کینیڈا والے مسئلے میں تو مجھے ٹھک کر کے نیشنلٹی ملتی، ہم نے پھر بھی لے لیا، ہم نے کہا کیوں لیں بھائی ہم نیشنلٹی اگر لینی بھی ہوگی تو ہم نے کہا بھکاری بن کے کیوں لیں، صحیح ہے نا، بھکاری بن کے کیوں لیں،
نیشنلٹی لینی بھی ہو تو کسی ایسی بیس پہ لے آدمی کہ بھکاری پن نہ سامنے جائے. اچھا میرے بھائی دیکھو بھکاری کی بات سے بھکاری آ گیا. کیا بھکاری کو پیسے دینے ہوں ہم نے اور اگر وہ نوٹ خراب ہو اور آگے نہ چل سکے اور ہم دیتے وقت اندازہ نہ ہوا تو کیا یہ صدقہ قبول ہوگا؟ نیتوں پہ اللہ قبول کرتا ہے بھائی, اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا, لیکن بھکاری کی جو گالیاں نکلیں گی نا جب وہ بس. اور بھائی یہاں سے کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو؟ آج آخری بیان ہے, اب رمضان سے پہلے جو اتوار آئے گا اس میں بیان ہوگا, ٹھیک ہے نا. جمعے کبھی بیان نہیں ہوگا, اتوار کبھی نہیں ہوگا, تھوڑا 2 ہفتوں کے بعد جا کے ہوگا, تو گروپ میں دیکھ لیے گا آپ لوگ. مفتی صاحب ایک شخص ہیں عدنان ہاشمی کا یوٹیوب انسپائرڈ, یہ کیا لکھا ہے, اینالسٹ کے نام سے ہے, وہ آپ کے ساتھ کرپٹو کرنسی سے متعلق پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کرپٹو کرنسی کافی مائر, انہوں نے آپ کیسے عثمان بھائی کا نمبر دیا تھا, انہوں نے کہا تو مگر کوئی جو بھائی بات اصل میں یہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں, اس پہ جو میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق تھی وہ بھی کر چکا ہوں. اب میں اس سے جان چھڑا رہا ہوں کرپٹو کرنسی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ماہرین میں بہت اختلاف ہے. جب تک یہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تو نہ ہم جائز ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں نہ ہم ناجائز ہونے کا. ویسے ملا دیں, پوڈ کاسٹ نہیں, اچھا رابطہ ہو گیا ہے, میں ان سے ویسے ہی سمجھ لوں گا کہ ٹھیک. تو یہ اتنا اختلاف ہے نا ان ماہرین کی رائے میں, تو اس وجہ سے علماء کوئی فتویٰ نہیں دے پا رہے. نہ ہم ناجائز کہتے ہیں نہ جائز, یعنی میری طرف یہ کہنا کہ میں کرپٹو کو حرام کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے بھائی, میں نے نہیں کہا حرام. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کی رائے تبدیل ہو رہی ہے, اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تبھی تو علماء کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے نا. مفتی عبدالرحیم صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ اگر ہم سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے بعد پھر عالم بنتے, ہر ایک کو ہر چیز میں نہیں وہ مہارت دلائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے بعد آپ عالم بناؤ, یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں جب تک پراپر وے میں آپ خود علم حاصل نہ کریں تو اس میں آپ کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے, دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے. تو کرپٹو کے ماہرین ہی بہت زیادہ آپس میں ان کی رائے میں اختلاف ہے, تو اس لیے اس پہ فتویٰ دینا بہت مشکل ہو رہا ہے. ہاں جو جلد بازی میں فتویٰ دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں فتویٰ, تو آپ ان سے لے لیں جس کو جس کی رائے پہ اعتماد ہو. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم.